السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اگر تو آپ نے تھمبنیل دیکھ کے اس کو کلک کیا ہے تو پھر تو یہ ویڈیو تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، انٹرسٹنگ کہہ لیں یا تھوڑی سی فنی کہہ لیں، کیونکہ ٹاپک اس طرح کا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یعنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ان کا کسی سے لگاؤ ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری اس سے شادی ہو جائے، یعنی جائز طریقے سے اگر کوئی چاہتا ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ چند دن پہلے واٹس ایپ پہ بھی ایک سسٹر تھی، انہوں نے میسیج کیا۔ پھر اس کے علاوہ گاہے بگاہے اس طرح کے سوال آتے رہتے ہیں، یعنی اب تک تقریباً 6-7 لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، ان میں سے زیادہ فیمیل ہیں کہ ہم فلاں شخص کو چاہتی ہیں یا چاہتا ہے کوئی ایک دوسرے کو، تو وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں نکاح ہو جائے۔ یاد رکھیں، محبت کرنا آپس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، اگر وہ حدود میں رہتے ہوئے ہو، شریعت کی اس میں کوئی خلاف ورزی نہ کی جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، تو شریعت نے اس کا صحیح حل دیا، وہ نکاح کر لیں تاکہ وہ ایک رشتے میں بندھ جائیں، وہ بندھن جو ہے وہ قائم ہو جائے تو گناہ سے بچ جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا جب یہ محبت یک طرفہ ہو، یعنی ایک فریق جو ہے وہ چاہتا ہے، دوسرا نہیں چاہتا۔ ایک یعنی اگر مرد ہے وہ عورت کو چاہ رہا ہے یا عورت ہے وہ مرد کو چاہ رہی ہے تو دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملتا، اس وقت جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اور ویسے میرے خیال سے میں آپ کو ایک ذاتی رائے دوں تو یک طرفہ محبت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، یعنی ایک فریق چاہتا ہے دوسرا نہیں چاہتا تو آپ زبردستی کیوں کریں؟ یعنی عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل ایسا بتا دیں کہ ہم اپنے محبوب کو جو ہیں وہ اپنی طرف مائل کریں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت سارے لوگ ایسے اشتہار لگے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی آپ تھمبنیل ایسے دیکھیں گے، محبوب آپ کے قدموں میں۔ آج تک مجھے وہ محبوب نہیں ملا جو قدموں میں آیا ہو، پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو قدموں میں چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں سننے میں دیکھنے میں آپ کو ملتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا کرنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوتا ہے تو کس حد تک یا نقصان ہوتا ہے اس کا؟ میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی کسی پہ سحر محبت کرواتا ہے نا، اپنی محبت میں اس کو مگن کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، تو یہ سحر محبت بعض دفعہ 3 ماہ تک اور بعض دفعہ 3 سال تک کام کرتا ہے، یعنی بعد میں اس کے بعد تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد یہ جادو الٹ پڑ جاتا ہے۔ ایسا بندہ جس پہ اپنی محبت کے لیے جادو کروایا ہوتا ہے، بعض خواتین ایسی ہیں جو خود اپنے خاوندوں پہ بھی کرواتی ہیں، یعنی اپنے ہسبینڈ پہ خود جادو کرواتی ہیں کہ یہ ہماری طرف رہے، کسی اور کی طرف مائل نہ ہو۔ تو ایسے سحر جو ہوتے ہیں، ایسے جادو بعض دفعہ انسان کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، مطلب مذاق میں نہیں کہہ رہا، یعنی حقیقت بتا رہا ہوں کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اس سحر کی وجہ سے، سبب بن جاتا ہے جادو ان کے پاگل ہونے کا۔ تو اس طرح کے ٹوٹکے ٹونے کرنا، اپنی محبت میں مائل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ درست نہیں ہیں، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو اپنے محبوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ بھی صحیح نہیں۔ آپ کیا کر لیں گے؟ مطلب اس محبت کا فائدہ کیا جو آپ نے زبردستی کروائی؟ محبت تو یہ ہے کہ ایک شخص چاہ رہا ہے تو دوسرا بھی اس کو چاہ رہا ہے، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں تو دوسرا آپ کو نہیں چاہتا تو آپ زبردستی اس کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اس چیز میں نہ پڑیں۔ میں نے اس لیے ویڈیو بنائی کہ میں مطلب تھک گیا ہوں کہ کبھی کوئی میسیج، کبھی کسی کا، ہر 10-15 دن بعد 20 دن بعد کسی کا کوئی سوال آ جاتا ہے کہ بتائیں ہم فلاں شخص کو چاہتے ہیں، وہ ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، یا پہلے بات سنتا تھا اب نہیں سنتا، تو اب کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہ کام وظیفوں سے ہونے والے نہیں ہوتے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو فائدہ دینے والی ہے، وہ ہے استخارہ کرنا۔ اب استخارہ آپ سوچیں گے کیسے فائدہ دے گا؟ استخارہ اس طرح فائدہ دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کریں اس کی نیت کر کے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں، خیر مانگیں کہ اللہ اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں کر دے۔ استخارے میں کیا ہے؟ ہم جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک، ہم دعا پڑھتے ہیں تو آگے جا کے الفاظ کیا آتے ہیں؟ ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ اللہ اگر یہ میرے لیے میری دنیاوی اور دینی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اس میں میرے لیے خیر ہے تو تو میرے قریب کر دے، اور اگر میرے لیے اس کے اندر شر ہے تو اس شخصیت کو، یعنی آپ نیت کر رہے ہیں کہ اس شخصیت کو تو مجھ سے دور کر دے۔ اس لیے اگر آپ استخارہ کریں گے تو اگر وہ شخص آپ کے لیے صحیح ہوا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا دل آپ کی طرف مائل کر دیں گے، اور اگر وہ شخص آپ کے لیے صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے دل کو اس سے دور کر دیں گے، اس کو آپ سے دور کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، وَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ، کہ جہاں پر اللہ خیر ہے اگر اس میں نہیں ہے تو اس کو تم مجھ سے دور کر دے اور خیر کو میرے قریب کر دے۔ تو استخارہ کریں آپ، یہ سب سے بہتر ہے کہ میں فلاں کو پسند کر
کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو آپ اس کے لیے اس کی نیت کر کے استخارہ کریں، 3 دن کر لیں، 5 دن کر لیں، 7 دن کر لیں، آپ کا جہاں پر دل زیادہ مائل ہو آپ وہ کر لیں، اور صرف استخارے پر نہ رہیں بلکہ اس کے ساتھ مشورہ بھی کریں، کیونکہ مشورہ کرنا زیادہ بہتر ہے استخارے کی نسبت۔ تو آپ دونوں کام کریں، استخارہ بھی کر لیں، مشورہ بھی کریں، اور یک طرفہ محبت ویسے یہ کامیاب نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ کے تو کوشش کریں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ کریں گے، ان وظیفوں کے چکروں میں نہ پڑیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر